बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सर्दियों के दिन थे, शदीद सर्दी पड़ रही थी। मैं अपने बेड पे बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। फिर मैंने पास रखे हुए टेबल पे मोमबत्ती जलाई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे खिड़की पे मुझे कोई तक रहा है। जब मैंने उठ के देखा वहाँ कोई न था। मैंने अपना वहम समझा और खिड़की बंद करके अपने बेड पे आई और सो गई। फिर मैं एक हल्की सी आहट पे उठी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव पे कुछ चीज रेंग रही है। मैंने मोमबत्ती जलाई लेकिन वहाँ कुछ न था। फिर से मैंने उसे अपना वहम समझा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, कुछ तो था। फिर न जाने रात के कौन से पहर मेरी आंख लगी। दरवाजे पे दस्तक हुई। अरूज बैठी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये मेरी अम्मा की आवाज थी। मैं उठी, जल्दी से हाथ मुंह धोया और नाश्ते की टेबल पे बैठ के नाश्ता किया और कॉलेज को चली गई। कॉलेज के गेट पे मेरी दोस्तें मेरा इंतजार कर रही थी। यार अरूज, तुमने आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? उन्होंने मुझे देखते ही कहा। वो यार, रात को मैं लेट सोई थी इसलिए सुबह आंख ना खुल सकी, मैंने जवाब दिया और साथ ही अपनी क्लास में चली गई। छुट्टी के टाइम हम फिर गेट के पास आई। मेरी दोस्तें, जिनमें सिदरा, नौरीन, महक, जमान, इमरान और शहजाद थे। सिदरा ने कहा कल हमें छुट्टियां हो जाएंगी और हम सैर के लिए कश्मीर जाएंगे। जमान बोला, वाओ क्या आइडिया है, तुम परसों तैयार रहना, मैं सबको पिक करने आऊंगा। फिर सबने मेरी बात पे इत्तेफाक किया और सभी ने जाने की हामी भर ली और प्रोग्राम बना लिया कि 2 दिन के बाद हम सब मिलके एक ग्रुप की शक्ल में कश्मीर जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हम सब अपने अपने घर को चल दिए। हम सब के घर नजदीक थे। मैंने अपने कमरे में अपनी किताबें रखी और खाना खाने के लिए किचन में चली गई। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आके स्टडी करने लगी। न जाने कब रात हुई पता न चला। मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गई। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख खुली। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव पे सांप जैसी कोई चीज रेंग रही है। मैंने उठ के लाइट जलाई। मेरी नजर अपनी कुर्सी पे पड़ी। मेरा सांस बंद होने लगा क्योंकि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सांप था। उसे देखते ही मेरे मुंह से एक चीख निकली। मेरी आवाज मेरे हलक में दब के रह गई। डर और खौफ से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वो नाग मेरे सामने फन फैलाए बैठा था। मेरी डरी हुई नजर उसे तक रही थी कि वो बैठे बैठे गायब हुआ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सांप का खौफ और डर मेरी नस नस में बैठ चुका था। लेटे हुए भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो कहीं से फिर निकल आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। और लेटे लेटे न जाने मेरी आंख कब लगी और मैं गहरी नींद सो गई। सुबह के वक्त मेरी मम्मा ने मुझे आवाज देके जगाया, उठ जाओ बेटी, नमाज पढ़ लो। मैं जल्दी से उठी। वजू करने के बाद नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगी। इतने में सूरज की किरणें चमक उठी। मैंने नाश्ता किया और कॉलेज चली गई। रोज की तरह गेट के पास सब दोस्त मेरा वेट कर रहे थे। फिर हम सब अपने पीरियड के लिए चले गए। आज हमें छुट्टियां होनी थी। हम सभी बहुत खुश थे क्योंकि हमने कश्मीर जाने का प्लान बना रखा था और हमारा कॉलेज में लास्ट दिन था। सभी पढ़ने में मगन थे, लेकिन मेरे दिल में रात वाला वाकया था। मैं नाग का मेरे कमरे में आना, अपने फन फैला के मुझे घूरना, मुझे रह रह के याद आ रहा था। मैं भी अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हो गई। फिर हमें छुट्टियां हो गई। हम सब एक लॉन में जा बैठे और प्लान बनाने लगे। जमान बोला, कल 8 बजे तुम सब तैयार रहना, मैं तुम सबको लेने आऊंगा। ठीक है, हम तैयार रहेंगे, लेकिन तुम जल्दी आने की करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये सुबह सफर शुरू करें ताकि दिन में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। हाँ, मैं जल्दी आऊंगा, जमान ने कहा। और फिर हम सब अपने घर को चले गए। ये रात भी मेरी नाग की सोचों में गुजरी, लेकिन आज नाग दिखाई ना दिया, मगर उसकी मौजूदगी का एहसास दिल में मौजूद था कि वो किसी भी लम्हे आ सकता है। जब तक मैं जागती रही, नाग का सोचती रही। फिर उसके बाद सो गई। दूसरे दिन सिदरा, नौरीन, महक, इमरान, शहजाद 8 बजे से पहले मेरे घर तैयार होके आ गए। मैं भी तैयार हो चुकी थी। हल्का सा मेकअप किया। मुझे हल्का सा मेकअप ही निखार पैदा करने में काफी था।
महक मुझे ही देख रही थी। वो बोली, अरूज आज तुम इंतहाई खूबसूरत लग रही हो, लगता है किसी को अपना जलवा दिखा के कत्ल करने का इरादा है। उसकी बात सुन के मैंने कहा, यार छोड़ो इन बातों को, मैं पहली जैसी हूँ, बस कुछ तैयारी की है, हल्का सा मेकअप किया है। वो बोली, हाँ जानती हूँ हल्का सा मेकअप किया है, लेकिन ऐसे लग रही हो जैसे किसी परिस्तान की शहजादी हो। उसकी बात पे मैं मुस्कुराई और फिर सभी इधर उधर की बातों में मशगूल हो गए। किसी के घर वालों ने हमें जाने से ना रोका, बस यही कहा था कि अपना ध्यान रखना, हर काम में एहतियात करना, बस कुछ समझा के हमें इजाजत दे दी थी। बाहर सामान की गाड़ी के हॉर्न चीख रहे थे, वो भी आ चुका था। आ गया है सामान, जल्दी निकलो। अब महक ने कहा, हाँ चलो। मैंने कहा और अपना सामान पकड़ा। मामा ने हमें दुआओं के साथ रुखसत किया। हम सब गाड़ी में आ बैठे तो सिद्रा बोली, जमान तुमने आने में बड़ी देर कर दी, हम कब से अरूज के यहाँ बैठे हुए थे। हाँ यार जानता हूँ कि मैं लेट हो गया था, इसकी वजह गाड़ी को चेक कराना था, क्योंकि हम एक लंबे सफर पे जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि रास्ते में गाड़ी की वजह से कोई मसला बन जाए। चलो अब जल्दी से बैठो, गाड़ी में चलते हैं। जमान ने जो कुछ उसने किया बताते हुए कहा, हम गाड़ी में बैठे, हमारा सफर कश्मीर की तरफ शुरू हुआ। रास्ते में हमने बड़ी हंसी मजाक किए। गाड़ी के शीशे में जमान सिद्रा को बार बार देख रहा था। वो सिद्रा से बहुत ही प्यार करता था और सिद्रा भी, जबकि महक शहजाद को, नौरीन इमरान को, इमरान मेरा मुंह बोला भाई बना हुआ था। सिद्रा और महक आपस में कजन्स भी थे। बातों ही बातों में पता न चला कि कब कश्मीर की हसीन वादी शुरू हुई। जमान ने कश्मीर के किसी होटल के पास गाड़ी रोकी। वहाँ से हमने पहले खाना खाया, उसके बाद अपने अपने रूम बुक करवाए। फिर हम सब अपने अपने कमरों में आ गए। सूरज चलने वाला था। थकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आई और मैं सो गई। मैंने ख्वाब में देखा मैं कश्मीर के किसी अनजानी सी जगह पे हूँ। कोई बंदा बशर नहीं था, बस परिंदों की चहचहाहट हो रही थी। मैं बस चले ही जा रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद एक जगह पे रुके। एक सांप फन फैलाए मेरी तरफ आ रहा था। मैंने एक चीख मारी, भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे कदम मन वजनी हो गए। मैं लाख कोशिश के बावजूद भाग न सकी। जैसे ही सांप मेरे करीब आया तो उसे आग लग गई। मैं हैरान नजरों से ये मंजर तक रही थी कि खतरनाक सांप को आग कैसे लगी। मैंने देखा तो दूर से एक लड़का मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। वो मेरे पास आया। मैं उसकी आंखों में खो सी गई। न जाने उसकी आंखों में क्या अट्रैक्शन थी, ना चाहते हुए भी मैं उसकी आंखों में डूबती चली गई और वो मुझे देख रहा था। कुछ देर के बाद बोला, खुदा ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, आओ मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़े एक तरफ को जाने लगा। मैं बस उसकी आंखों में खोई हुई थी। उसके हाथ पकड़ते ही मेरी आंख खुल गई। खौफ और डर के मारे सर्दी में भी मेरे पसीने छूट गए। वो अनजान सा लड़का कौन था और मुझे कहाँ ले जा रहा था? इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने उठ के दरवाजा खोला। सामने बाहर सिद्रा खड़ी थी। मुझे डरता हुआ देख के बोली, अरूज क्या बात है, तुम बड़ी डरी हुई लग रही हो। जवाब में मैंने उसे ख्वाब वाली सारी कहानी सुनाई। उसने कहा, तुम्हारा वहम है। मैंने कहा, वहम नहीं है, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। वो बोली, यार कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। उसने मुझे कुछ हौसला दिया और मैं काफी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई थी। मेरे चेहरे पे छाया हुआ खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया था। फिर एक एक करके सारे ही दोस्त मेरे पास आए। इमरान बोला, चलो सब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, सबने कहा और तैयार होने लगे, जबकि मैं चुपचाप बैठी रही। इमरान बोला, अरूज तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। सिद्रा बोली, अरूज तुम भी साथ चलोगी, वरना हम सब भी नहीं जाएंगे। जमान बोला, सिद्रा ठीक कह रही है, तुम नहीं चलोगी तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर मैं न चाहते हुए भी तैयार हुई। हम कश्मीर की एक हसीन सी वादी की तरफ चल दिए। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, बहता हुआ दरिया, हरे बड़े लहराते हुए खेत, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो कि दिल को बड़ी अच्छी लग रही थी। ये सब देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं बड़ा ही खुश था। महक बोली, वाओ कितनी खूबसूरत वादी है, इससे पहले तो मैंने आज तक नहीं देखी। सब बहुत ज्यादा खुश थे। हमारी सुशी को न जाने किसकी नजर लगी। एक झाड़ी से एक सांप नमूदार हुआ। मैंने देख के चीख मारी। सिद्रा मेरी तरफ भागी और बोली, अरूज अरूज क्या हुआ? वो सांप। डर और खौफ की वजह से मेरे मुंह से आवाज ना निकल रही थी। सिद्रा ने भी सांप को देख एक चीख मारी, जिसे सुनते ही जमान भी भागा हुआ चला आया। तुम दोनों को क्या हो गया है? वो आते ही बोला, जमान वो सांप देखो, वो हमारी तरफ आ रहा है। मैंने डरते हुए कहा, कहाँ है सांप? उसने आगे पीछे देखते हुए कहा, वो देखो सामने झाड़ी के पास।
اتنے میں سبھی اکٹھے ہوئے. سام کو سب نے دیکھا. سدرا سوچوں میں گم تھی. وہ نہ رہ سکی اور مجھ سے بولی, عروج تم نے سچ کہا تھا اور جو سام کے بارے میں بتایا تھا سچ ہی بتایا تھا. اتنے میں وہ سانپ ہمارے بڑا ہی قریب آیا. اس نے اچانک شہزاد پہ حملہ کیا. شہزاد چیختے ہوئے بھاگا, بچاؤ زمان, عمران, یار کچھ کرو پلیز بچاؤ. ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. نورین کی نظر دور پڑے ہوئے ایک ڈنڈے پہ پڑی. جتنی دیر میں وہ ڈنڈا لانے گئی, سانپ نے شہزاد کو اپنا شکار بنا لیا تھا. شہزاد تڑپنے لگا اور زمین پہ گر گیا. نورین نے ڈنڈا زمان کو دیا. زمان نے ڈنڈے سے سانپ کو مارا اور ہم شہزاد کی طرف بڑھے. شہزاد اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. مہک رو رہی تھی. شہزاد تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے, میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی, پلیز شہزاد اٹھو, اٹھو شہزاد. شہزاد کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی. شہزاد مر چکا تھا. ہم سب کا رو رو کے برا حال تھا. مہک تو پاگل ہو چکی تھی. ہم نے مل کے شہزاد کی لاش کو اٹھایا, قریبی ہاسپٹل قبرستان میں دفنایا. ہمارے علاوہ شہزاد کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا جسے ہم بتا سکتے, اس لیے ہم نے خود ہی اسے دفنایا. پھر ہم سب ہوٹل میں آئے. مہک ابھی بھی روئے جا رہی تھی. میں نے مہک کو حوصلہ دیا, اپنے کمرے میں لے گئی. سبھی میرے کمرے میں موجود تھے. عمران بولا, یہ سب کیسے ہوا؟ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے, تم سب اپنی اپنی پیکنگ کر لینا. پھر سبھی اپنے کمروں میں چلے گئے. مہک کا دل نہیں لگ رہا تھا. وہ سوچوں میں گم تھی. ایک سرسراہٹ پہ اس نے اپنے سامنے والی کھڑکی پہ دیکھا. وہاں ایک بہت بڑا سیاہ ناگ تھا. ہمارے خوف کے اس کی آواز دب کے رہ گئی. سانپ آہستہ آہستہ رنگتا ہوا اس کے بیڈ پہ آیا جہاں وہ بیٹھی تھی. اس نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی, جیسا کہ اسے کسی نے روک رکھا تھا. پھر سانپ نے اسے بھی اپنا شکار بنا لیا اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسی. صبح ہوتے ہی سدرا, زمان, عمران, نورین میرے پاس آئے. میں نے پوچھا, مہک نہیں آئی؟ نورین بولی, ہم نے سوچا تھا کہ وہ تمہارے پاس ہوگی, ہو سکتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہو. عمران نے کہا, میں بلا کے لاتا ہوں. کمرے کے باہر کھڑا اسے آواز دے رہا تھا. مہک نے کوئی جواب نہ دیا. پھر ہم سب کمرے کے باہر اکٹھے ہوئے. یار زمان کچھ تو گڑبڑ ہے. زمان اور عمران نے مل کے دروازہ توڑا. جب ہم اندر گئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے. سامنے مہک کی لاش پڑی تھی. میں لاش کے پاس جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. مہک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی. ہم سبھی رو رہے تھے. آج ہمارا دوسرا دوست بھی چھوڑ کے چلا گیا. پھر ہم نے مہک کے گھر والوں کو فون کر کے بتایا. ان کے گھر میں قیامت برپا تھی. پھر اسے بھی کفن دے کے دفنایا. ہم قبرستان سے ہوٹل واپس آئے. کچھ دن گزرنے کے بعد میرے باقی دوستوں کو بھی سانپ نے ایک ایک کر کے موت کی گھاٹ اتارا. صرف سدرا اور میں بچ گئی. ایک دن میں اور سدرا اپنے دوستوں کی قبروں پہ گئی. اچانک سے تیز آندھی آئی. ہم نے سوچا اب کیا کریں. اچانک سے موسم خراب ہوا. ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ہوٹل تو بہت دور ہے. پھر ہم دونوں ایک انجان سے راستے پہ چل پڑی. چلتے چلتے ہمارے قدم خود بخود رکے. دور سے ایک لڑکا آتا دکھائی دیا. جب وہ قریب آیا میرے اوپر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. میں نے سدرا سے کہا, یہ وہی لڑکا ہے جو کہ میرے خواب میں آیا تھا, پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک خواب تھا. خواب سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں کئی سوال تھے. وہ ہمارے قریب آ کے رکا. میں تو اس کی آنکھوں میں کھو گئی. نہ جانے کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں. میں اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی. سدرا بھی پریشان تھی. وہ لڑکا بولا, تم کہاں کھو گئی ہو عروج؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تم کون ہو؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کے میں حیرت میں ڈوب گئی. میرا نام آفتاب ہے اور میں یہیں ایک حویلی میں رہتا ہوں. پر تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا, میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ آپ کی دوست سدرا ہے نا؟ سدرا تو بت بنے اسے تکے جا رہی تھی. آپ کی اور بھی دوست تھے جنہیں سانپو نے ڈس دیا. یہ سانپو کا علاقہ ہے. یہاں سانپو ناگو کا راج ہے. مجھے تم دونوں کی فکر ہونے لگی تو یہاں چلا آیا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, پر تم ہمارے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے پھر سے پوچھا. تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں. اس نے کہا. تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی. وہ ہمیں خوبصورت سی حویلی میں لے گیا. ہمیں کمرے میں بٹھایا اور کہا, تم دونوں یہاں بیٹھو, میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں. سدرا نے کہا, عروج اتنی بڑی حویلی میں یہ آفتاب اکیلے ہی رہتا ہے, اس کا کوئی تو ہوگا. ہم کمرے کا جائزہ لینے لگی. پر دیوار پہ بڑی بڑی تصویر تھی. ہم تو دیکھ کے حیران رہ گئی. وہ تصویریں سانپو ناگو کی تھی. ہمارے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے. اتنے میں آفتاب کھانا لے کے آیا. ہمیں ایسے پسینے میں شرابور دیکھ کے بولا, تم اتنی گھبرائی ہوئی اور پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا, یہ تصویریں. وہ میری اس بات پہ اداس سا ہوا. اس نے کہا, پہلے تم کھانا کھاؤ پھر سب کچھ بتاتا ہوں.
ہم کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد میں نے کہا، ہاں آفتاب، اب بتاؤ اپنی کہانی۔ میری بڑی لمبی کہانی ہے۔ وہ غمگین ہو گیا۔ ہاں بتاؤ۔ ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ پھر اس نے گہری نظر مجھ پہ ڈالی اور بولا، اصل میں ایک ناگ ہوں، پر تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ جو تم نے تصویریں دیکھی ہیں یہ میرے ماں باپ کی ہیں۔ ہم ایک اچھا داری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری ماں اور باپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ہر مسافر کے سفر میرے ماں باپ کے نظر پہ تھی۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ یہ دونوں کتنے خوبصورت ہیں۔ ہر کوئی تعریف کر رہا تھا۔ کسی ٹرین میں ایک جوگی بھی تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، یہ دونوں اچھا داری ناگ اور ناگن ہیں۔ جب ٹرین اپنے اسٹیشن پہ آئی، میرے ماں باپ اترے اور وہ جوگی بھی وہاں اتر گیا۔ میرے ماں باپ اپنے ناگ کے روپ میں آئے اور جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ جوگی بھی میرے ماں باپ کے پیچھے ہو لیا۔ جوگی نے میرے باپ کو پکڑا۔ میری ماں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ میرے والد کو اپنے ساتھ لے گیا اور جا کے قید کر لیا۔ جس قید خانے میں ڈالا تھا وہ وہاں سے بھاگنے کا کہاں کوئی بھی راستہ نہ ڈھونڈ پایا، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی سوراخ۔ وہ دروازہ بھی اس نے منتروں سے بند کیا۔ میرے والد نے بڑی کوشش کی تھی بھاگنے کی، مگر وہ ناکام رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے دیوار میں سر مار مار کے اپنی جان دے دی اور میری ماں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ کچھ دن کے بعد میری ماں نے مجھے جنگل میں جنم دیا۔ انہوں نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان کی طرح میں بڑا خوبصورت تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں میرے ابو کہاں ہیں اور کون ہیں؟ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارے باپ کو ایک جوگی لے گیا۔ اس نے قید خانے میں انہیں بند کیا، جہاں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی سوراخ تھا جن سے وہ باہر نکل سکتے۔ اس لیے انہوں نے تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دی۔ میری بات چپ ہو گئی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو کا سیلاب تھا۔ ماں، میں اس جوگی کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے مجھے یقین کیا میں اس کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے عہد کیا تھا، جو میرے ماں باپ کے پیار کے دشمن تھے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میں ایک خونی ناگ بن گیا۔ جس دن میں نے اپنی ماں سے عہد و قرار کیا، اسی دن سے ایک خواب میرا پیچھا کرنے لگا۔ خواب میں اکثر ایک خوبصورت لڑکی کے سائے کے پیچھے چلتا تھا۔ اس سائے کا ملن کبھی کبھار اتنا پرکیف ہوتا کہ میں نیند کی گہرائی میں گہری نیند سویا رہتا، یہی دعا کرتا کہ یہ خواب کبھی بھی ختم نہ ہو، اور کبھی اس سائے کے دور جانے سے میری آنکھ کھل جاتی۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا وہ سایہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں نے اسے بہت پکارا، لیکن میری آواز اس کے کانوں میں پہنچ نہ رہی تھی۔ اس لیے وہ سایہ آگے کو بڑھتا جا رہا تھا کہ اس سے جدائی میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں ایک دم سے چیخا، عروج عروج! وہ کوئی اور نہ تھا، وہ سایہ تمہارا تھا۔ آفتاب نے بے اختیار میرے ہاتھ تھامے اور بولا، بالکل ایسے ہی نقوش، گہری جیت جیسی آنکھیں، بادلوں سے بھی گہرے تمہارے یہ بال، میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ تم ہی تھی عروج، کیونکہ میں جانتا ہوں اس سپنے کو دیکھتے ہوئے 10 سال تک تمہارا انتظار کیا اور آج تم میرے سامنے ہو۔ سپنے میں تو تم نے میری آواز نہ سنی، میری بے چینی بےتابی تمہارے قدم نہ روک سکی۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے اپنے کمرے کی کرسی پہ ایک سانپ دیکھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھا۔ تمہاری خواب میں آنے والا عروج اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ ایک سپنا تھا اور تم ایک حقیقت ہو، میرے 10 سال کا حاصل ہو۔ جذبات میں بہتے ہوئے اس کے لفظ ہم دونوں کو خوفزدہ کر گئے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ آفتاب، تم ایک ناگ ہو اور میں اپنا فکرہ پورا نہ کر سکی، لیکن وہ میری بات کی گہرائی جان چکا تھا۔ اس نے میری بات کو مکمل کر کے کہا، ہاں عروج، تم بلندی ہو اور میں بلندیوں پہ چمکتا ہے۔ آفتاب، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اور تم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہاری محبت میرے دل میں اس وقت کی ہے جب ایک بچہ اپنا ہوش بھی سنبھال نہیں پاتا۔ اب میرے چہرے پہ اطمینان نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کی سٹوری سن کے ہمیں اس کے خونی ناک ہونے کا اندیشہ ہوا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ہمیں مار سکتا تھا۔ وہ اب دل میں نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا، آفتاب، میں تمہاری دشمنوں کی تلاش میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ باتوں ہی باتوں میں ہم نے پلان بنایا۔ سدرا نے کہا، عروج، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت؟ اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ہاں سدرا، جانتی ہوں کہ میں ایک رسک لے رہی ہوں اور مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر میری ذرا سی مدد سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کے دوسری کوئی خوشی نہیں۔ سدرا کی ہر بات مجھ پہ بے اثر ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے نکلے۔ راستے میں ایک دم مجھے کسی ناگ نے ڈسا۔ ہر طرف شور شرابہ، لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ سڑک میں پڑی درد سے کرا رہی تھی۔ درد کے مارے میرا برا حال تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ۔
اتنے میں ہجوم میں گاڑی آ کے رکی۔ عروج وہ پکارتا ہوا میری طرف بڑھا، اس نے بھی کراری سے پوچھا کیا ہوا؟ ناگ ہاں وہ ناگ جس نے مجھے ڈسا ہے وہ ادھر جنگل کی طرف گیا ہے۔ میں درد کے مارے بامشکل اپنا فکرہ پورا کر پائی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انہی لوگوں میں ایک بزرگ آدمی کی آواز ابھری، بیٹا لاپرواہی نہ کرو، ادھر پاس ہی جوگیوں کی جھونپڑیاں ہیں، اسے جلدی جلدی ادھر لے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ناگ کا زہر جسم میں پھیل جائے، اسے مجھے جلدی سے گاڑی کی پچھلی سائیڈ میں لٹایا، خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ساتھ اس بزرگ کو بھی بٹھایا تاکہ وہ جھونپڑی تک جانے میں ہماری مدد کر سکے۔ جب جھونپڑی میں پہنچے تو بڑے بڑے 3 جوگی آگے آئے۔ ان میں سے ایک جوگی بولا جو دیکھنے میں کچھ سیانہ لگ رہا تھا، اس وقت جس ناگ نے اسے ڈسا اسے ڈھونڈنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن اس نے جس جگہ پہ ڈسا ہم ادھر دوائی لگا دیتے ہیں تاکہ زہر جسم میں پھیلنے نہ پائے۔ جیسے ہی جوگی نے چٹکی پر دوائی اس زخم پہ لگائی، میرا درد کم ہوا۔ واپس جانے کا جب سوچ رہے تھے، اچانک کسی کی آواز آئی، رکو، خوش قسمت ہو تم اور تمہاری۔ آفتاب نے کہا، یہ میری وائف ہے۔ آفتاب کی اس بات پہ میں چونک سی گئی، لیکن اس لمحے میں کچھ بول نہ سکی کیونکہ میں اپنی الجھن کا شکار تھی۔ خوش قسمت ہے تمہاری بیوی کہ ناگ نے اسے ڈھسا نہیں، صرف خون ہی چوسا ہے، اس لیے یہ بچ گئی، ورنہ مرہم لگانے سے پہلے یہ مر جاتی۔ رسمی بات چیت کے بعد ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں میں نے آفتاب سے کہا، جی جناب، ان میں سے کوئی آپ کا دشمن ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جو ہمیں خوش قسمت کہنے والا خود بد قسمت ہے۔ اس کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے، وہ میری ماں اور باپ کو جدا کرنے والا صرف کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان ہے۔ پھر آفتاب نے ہمیں ہوٹل چھوڑا، خود اپنی ماں کو ملنے گیا۔ جب حویلی پہنچا تو اس کی ماں نہیں تھی، وہ اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ جب ماں کے کمرے میں گیا تو آگے سے ماں کی لاش پڑی تھی، وہ ماں سے لپٹ کے رونے لگا، ماں آپ کو کیا ہوا؟ کس نے مارا آپ کو؟ وہ رو رو کے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ آج اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں قاتل کا چہرہ دیکھا، وہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ وہی جوگی تھا۔ جوگی کے بچے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میری ماں کو مارا، میں تمہاری نسل ختم کر دوں گا۔ وہ بے اختیار روئے جا رہا تھا۔ اس نے ماں کی لاش کو اٹھایا، قبرستان کی طرف چلا جہاں پہ اس نے اسے جا کے دفنا دیا۔ پھر وہ اپنی ناگ روپ میں آ کے جھونپڑی میں آیا۔ رات کا سما تھا، جوگی اور اس کی بیوی بچے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اس نے اسے ڈسا، پھر وہ اور گہری نیند ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اب وہ میرے پاس آ رہا تھا، اس نے اپنا انتقام پورا کر لیا، اپنی ماں کے ساتھ عہد و قرار کو پورا کیا۔ پھر وہ میرے پاس آیا، وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں تڑپ گئی۔ اس سے پوچھا، کیا ہوا آفتاب، تم رو کیوں رہے ہو؟ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اس نے جوگی نے میری ماں کو مار دیا، مجھے بے سہارا کیا۔ وہ روتے ہوئے کہانی سنائی جا رہا تھا، میں اس کی کہانی سنتی جا رہی تھی۔ لیکن تم تو اسے مارنے گئے تھے، میں نے دکھی سے انداز میں پوچھا۔ ہاں ایسا ہی کرنے گیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے میری ماں کو مجھ سے جدا کر دیا۔ میں نے اسے کچھ حوصلہ دیا، وہ بولا، عروج آئی ریکویسٹ یو پلیز میری می۔ اس کے کہے یہ الفاظ میرے لیے کسی شوق سے کم نہ تھے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک ناگ ہو اور میں ایک انسان، ناگ اور انسان کا ملن نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے ہمیشہ پیار کرتی رہوں گی، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ آفتاب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہنے لگا، عروج میں بھی تم سے ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا تو میں رو رو کے پاگل ہو چکی تھی۔ آج آفتاب اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ ہر بار ٹرپ منانے یہاں کشمیر آئی تھی، لیکن اب کی بار میں اکیلی واپس جا رہی تھی، کسی کی خوبصورت یادوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ وہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا اور اس کا خیال ہر بار میرے ساتھ ہوگا۔ پھر سدرا اور میں گھر لوٹ گئی۔